کرپشن صرف رشوت اور غبن کا نام نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری میں بددیانتی کا مظاہرہ کرنا، ذاتی مفادات کے لیے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا، دوسروں کا حق کھانا، یہ بھی کرپشن کی شکلیں ہیں۔ رشوت لے کر ایک کا حق دوسرے کو دینا، یہ کرپشن کی وہ قسم ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ حقوق العباد اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ ہر کوئی صاحبان اختیار کے کرپشن کے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ ریڑھی والے سے بھی سودا خریدتے وقت نظر ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بھی موقع سے فائدہ اٹھا چکا ہوتا ہے۔ جب دماغ برائی کی طرف چل پڑتا ہے تو ہر چیز کرپٹ ہو جاتی ہے۔ مخلص ارباب اقتدار کوشش کرتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی، تقریریں کی جاتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی، کالم لکھے جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی، 200-400 روپے رشوت لینے والے کو ہتکڑی بھی لگا دیتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب برائی کی صرف شاخیں کاٹ دی جائے تو وہ نئے سرے سے ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے اس ناسور کو جڑ سے اکاڑنا ہوگا۔ جڑ سے اکاڑنے کے لیے سخت قوانین بنانے ہوں گے۔ سخت قوانین بنانے کے لیے ہمیں پختہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پختہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، کیونکہ متحد قوم ہی کرپشن پر قابو پا سکتا ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے آج پاکستان اربوں ڈالر مقروض ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے آج اولاد برائے فروخت کے بورڈ لگ رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے بے روزگار نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا۔ مختصر یہ کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ پہلے لوگوں کو ناپنے کا پیمانہ شرافت تھی، اب لوگوں کو دولت کی ترازو میں تولا جاتا ہے، جو کہ کرپشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ انسان تب کرپٹ بنتا ہے جب وہ نیکی اور برائی میں فرق نہ کرے۔